یتبع غیر سبیل المؤمنین کی آیتیں پڑھنے کے بعد اور دوسری جہنم کے فتوے دیتے ہو، خدا تمہیں سمجھنے کی توفیق دے دے. اس قول کو تم کر چکے ہو. صحابہ میں کوئی بھی چیلنج بندہ چیلنج دیتا ہوں کہ ہے کہ نہیں. یہاں بھی مولوی ہے، مولوی برہان بھی ہے اور بھی مولانا ہے، ہمارے بزرگ بھائی ہے. ہمیں ایک بتا دو، خدا کی قسم والی حدیث میں ہے. باقی رہا یہ بات، جب ہم پکڑتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں، ہم قرآن و سنت سے بات نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت سے بات نہیں کرتے جی. ہم کو علماء دیوبند کی باتوں میں بات کرتے ہیں. علماء دیوبند، میں اس کا جواب ہی سن لو. سب لوگ آپ کو قرآن پاک بھی کہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک. سب پر فنا آنا ہے، کوئی باقی رہنے والا. هو الاول والآخر، اول بھی وہی، اس کے بعد بھی پیدا اللہ نے کیا ہے کہ آگے بھی وہ سب فنا ہونے والے ہیں، رہے تو کوئی بھی نہیں ہے. صدیق اکبر خدا کی کروڑ ہاتھ رحمتیں تیرے روح مبارک پر ہو. جہاں بھی صحابہ کی کشتی ڈگمگائی ہے، جہاں بھی صحابہ حیرانگی میں پڑے ہیں، وہاں تیرے قول نے آ کر ایک نور پیدا کیا ہے. جہاں بھی صحابہ حیرانگی میں پڑے ہیں، وہاں تیرے قول نے آ کر ایک نور پیدا کیا ہے. جہاں تعجب میں پڑ گئے کیا کیا جائے گا؟ ایک ہی وقت میں مرزائیت نواز، مسلمہ کذاب، جو مڈ تھا وہ بھی پیدا ہو چکا تھا، مرتدین بھی پیدا ہو چکے تھے، زکات کے مانند بھی پیدا ہو چکے تھے. کہ سب کے ساتھ جہاد کیا جائے کہ نہیں؟ فاروقی زنجی فرماتے تھے نہ، ایک ایک کے ساتھ کیا جائے، ایک ایک کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو. ہمارے صدیق تیرا وہاں بھی مقام آیا. فرمایا کہ جب تک میں ہوں ایک وقت میں ہر باطل کے ساتھ جو دین کا دشمن ہو چکا ہے سب کے خلاف سب کی جہاد کا اعلان کروں گا. میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں جھوٹی نبوت کو ایک منٹ بھی نہیں دے سکتا، مرتدین کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا، زکات کے روکنے والوں کو قدم کو اجازت نہیں دے سکتا. میں ہر وہ چیز جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہوگی میں اس کی ایک منٹ کی اجازت نہیں دے سکتا. صحابہ حیران ہو گئے. بات وہی ہوئی جو حضرت صدیق اکبر نے کہی، یہاں بھی ہوئی ہے. جہاں صحابہ کے اندر حیرانگی ہے، فاروق اعظم جیسے شخص کہہ رہے ہیں تجھے خبردار، ابھی حضرت محمد مصطفیٰ نے اٹھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، بڑے کام کرنے ہیں. آج جہاں آ کر اصل پر ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، تبھی پر اس قسم کی بوجھ ہے. بات صدیق پر آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالی ہے، آ کر دیکھتے ہیں حضور کی چہر مبارک روح نکل چکی ہے. بوسہ جو فرماتے ہیں پتا ہے میتا، پتا ہے میتا. اللہ کے پیارے حبیب، تو زندہ کا طبع خوشبودار تھا اور تو یہ تو طبع خوشبودار ہے. پھر آ کر پہنچے ہیں مسجد میں، صحابہ کو بلایا، ایک طرف ہمارا عمر کو پیدا اس کا یا عمر درد نہیں تھے، ممبر آگا خطبہ دیا. خطبے کی کلمات تو دیکھیے، ادھر سے قرآن دیکھو، ادھر سے صدیق اکبر کا خطبہ دیکھیے. خطبہ دیکھیے صدیق کا کیا فرمایا. صدیق نے من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن کان منکم یعبد اللہ فإنه حی لا يموت فإنه قد مات. صدیق بھی کہے قد مات، قرآن بھی کہے انک میت وانہم کل نفس ذائقۃ. ہم دیکھتے ہیں باقی بدن میں روح ہے. رائے یہ بات سنا کہتے آؤ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں حوالے دیتا ہوں. خدا کی قسم کوئی ہم سے پوچھا والا ہدایہ ہمارے طلب رات دن کرتے ہیں. ہنجی نظر کی کتاب، کتاب الجنائب، کتاب
الجنائب میں صاحب ہدایت لکھتا ہے حضور کا بدن مبارک اب بھی قبر میں ایسا پڑا ہے جیسا محفوظہ جس کو قرض رکھا گیا تھا، جس کو قرض روح کی بغیر تھا وجود تھا، ابھی سے وجود محفوظ ہے. میت بات اس کے بعد اس کا لکھتا ہے مبسوط ہدایت مبسوط دو بدایاتی 5ویں جلد سب یہ لکھتے ہیں روح المعانی ہنوی 22واں پارا آدھا نو کو شفا فرق کر لو. اگر حضور کے رونے مبارک کو اٹھایا جائے فرق کر لو. حضور کا وجود پاک اسی طریقے سے محفوظ ہوگا، روح کے بغیر اسی طریقے سے ہوگا جس کو پہلے دن رکھا گیا تھا. روح المعانی یہ سب چاہیے سارے ایسے سب معتدلات ہے. آگے بڑھو. اچھا ایک حوالہ دیتا ہوں، گھروں میں دیکھ لینا، یہ گھر میں ہوگی تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس آیت پر لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء لکھتے فرماتے ہیں یہ حیات دوسری قسم کی ہے، حیات برزخی ہے دنیاوی نہیں. اور یہی حیات برزخی انبیاء کو بھی ہوتی ہے مرنے کے بعد. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور سنو میرے لفظوں کو کہتے کہ جو بندی مولوی صاحب مولوی مندلی صاحب یہ پاکستان میں آ کر جو بندی کی موت تیرے ہاتھ میں کسی نے نہیں دی کہ تم جس کو چاہو گے دو بندی بنے گا اور جس کو نہ چاہو وہ دو بندی نہیں بنے گا. میں یہ دعوت سے کہ تم چلیں گے کر مولانا شرم صاحب تھانوی کی کسی کتاب میں کتنا نکال دو انبیاء علیہ السلام کو مرنے کے بعد حیاتی دنیاوی ہے میں چلیں گے تو قدم کسی کتاب میں نہیں. ہر کتاب میں یہ مولانا شرم صاحب تھانوی کی عبارت میں انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد حیات برزخی ہے جو بہت اعلیٰ 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 ہے. حیات کون سی ہے؟ برزخی ہے لیکن ہے بہت ہی. خود اصرار کرتے ہیں حیات برزخی تو سب کو ہے فرمایا ہاں لیکن ہر کئی درجات میں مومنوں کے لیے اور درجہ ہے، شہیدوں کے لیے اور درجہ ہے، انبیاء کے لیے اور درجہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کہوں ہوگی جو بندی نے. ایک بار آگے بڑھتا ہوں میرے نظروں کو یاد رکھو سننے والوں. دیش میں کیا پتا ہے قادر علماء دیوبند کی عبارت دیکھی بھی ہے کہ نہیں. پوری کتابیں دیکھنے کے بعد دعوی سے کہتا ہوں جن کی عبارتوں میں حیاتی دنیاوی کا لفظ آیا ہے سوا حضرت نانوتوی کے ایک شخص نے جو آج تک کسی کو پوری بدن مبارک کے اندر ہے سوائے مولانا مندلی صاحب تیری بات سے. ایک حضرت نانوتوی ہے جن کی عبارت میں ہے ان کی سوال کوئی نہیں تیرے ساتھ نہیں. جنہوں نے حیات دنیا کا لفظ استعمال کیا بھی ہے لیکن وہ دنیا کی یہ معنی نہیں کرتے کہ اندر روح ہے. اور المحمد کی عبارتوں کو پیش کرنے والوں ظاہری کو دیکھ لیتے کا شہداء کے ساتھ تشبیہ بھی تو پڑی ہے. اور شہداء کے لیے آگے حیات مانو کی فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحوں کا تعلق ان کے بدروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. حضرت نانو کی لکھتے آگے حیات میں آگے بڑھو. ان چیزوں کے بعد التکشف مولانا شعیب صاحب تھانوی کی کتاب مہمات تصور میں وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضور نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت یونس صاحب کو تلبیہ پڑھتے ہوئے ہیں اٹھنی پر سوار کہتے بلے سوار ہو. ہائے مولانا تھانوی خدا کی کروڑ حرم سے تیرے روح پر ہوں کس کا تو نے حل کیا ہے. فرماتے ہیں کیسا؟ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ بدن نہیں تھے
بدن تو قبروں کے اندر تھے، وہ وجود مثالی تھا جو حضور نے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے حضور نے دیکھا، باقیوں نے اگر یہ وجود ہوتا تو ہر ایک دیکھتا، نہیں سمجھے؟ جو حضور کے صحابہ ساتھ تھے وہ بھی دیکھتے، انہوں نے، اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وجود مثالی تھا جو خدا نے پیغمبر کو دکھلایا صحابہ نے، اور باقی سارے انبیاء کا بیت المقدس مسجد ہی کا بہانا، وہ بھی اٹھا کر دیکھو، بیداری دیکھو، محسرین کو دیکھو، پیغمبر کے شاد گرامی دیکھو، فرماتے ہیں مسلم علی الانبیاء، انبیاء کا وجود یہ ساری پیش کیا گیا، خود انبیاء